پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات، مزے کی زندگی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین رات، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت، دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا، تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو، فرشتہ غائب ہو گیا، آگے بولو. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگا. سوچ لو، جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے، ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا، اور بس اتنی اوقاتیں تھی، بس بھائی بول یار، جو بولے گا ملے گا تمہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا، کوئی جنی آ گیا تھا، کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے، انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. کہ نیچ سوچ کا تھا، وہ جن آیا، اس نے یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی؟ انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. جن حیران، یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو، کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو، کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو، مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ، اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں. اس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہے ہیں بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا، مثال بڑی خاندانی آئی ہے انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی؟ خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے کہیں گھمانے لے گیا، انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے؟ کیا کھلایا؟ انڈے کا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. اور ان کی بیچاری کی ظلم کی داستان تھی. مجھے اس وقت خیال جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی ہیں یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ سے ہی سیکھتا ہوں میں. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا، یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے، اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے؟ پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سے میں، وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئی؟ ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا؟ 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے یار مجھے پہلے، میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا، میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے، تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی چیزیں، مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا. تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو. جانے میں ٹائم لگے گا، ورنہ آپ کو انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو آپ کو اس ہال سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی، آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ دو. جن آیا اور آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں صاحب نے وہ فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے، جن یار فرشتہ ہی چاہیے. جن کیا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا، جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے، اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس، 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر
ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو, فرشتے نے کہا چل وہی ہو گیا بادشاہ. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت میں لے آؤں, جیسے تھے نا تو ایسا کر تو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہے بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے اللہ کرے, جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگوں کو. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم میں ویسٹ کرتا ہوں. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں, وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو ہے بھائی؟ 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے. جس دن مل گئی اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہے؟ کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار اور رشتہ ہے. آپ ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے, کل مر گئے, آپ نے پیسہ مانگا, کل فالج ہو گیا, تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا, پتہ نہیں آیا اس کا. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, کوئی نہیں. شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس. یہ انڈے والے برگر کی بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار. کہ جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے, نیک انسان, پتہ نہیں ہے وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہیں جی. ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے, پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب ہے. یہ سنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو سنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں.
کہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے، روٹی کھایا کرے، ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے، صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے، صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول، لوگ آپ سے آئے گلے ملے، یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی، یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں، کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا، تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے. آپ فوراً پیچھے ہٹ کے بھائی میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا، کہیں یہ نحوست، یہ سوچ ہوگی نا آپ کی. بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار، وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے، کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے، تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی، گرمی میں گزارا کر لوں گا، مچھروں میں گزارا کر لوں گا، یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا، اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ، فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دی کہ اس کے بعد اپنا مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ، بڑا بننے کا شوق، یہ 2 چیزیں نکل جائیں. اگر وہ تو اللہ کے لیے ہو وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے، عہدہ چاہیے اللہ کے لیے، کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ و جلال تھا، کتنی عزت، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اتنی پاور. وفرعون ذی الاوتاد، قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا، کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے، وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے، گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے، ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن کہہ رہے ہیں طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے، چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ. وہ گولڈ ہوتا تھا، سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی کو؟ فرعون کہاں ہے آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا، نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہو. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ، اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو، سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند صرف زندگی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو، دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں. اور دال چاول کھایا کرو شوق سے. دال چاول جو ہے نا، ابلے ہوئے چاول، مسور کی دال، ہٹو بٹ نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول
کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں. پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہیں شوق سے, بڑی مزے کی ہوتی ہے, اور ہم اس میں ڈال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں, جو ہے نا ایک چمچ میں چھٹکا دیا ہے, نہیں تیرتا ہوا وہ چاول اس میں, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا بھائی وہ. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ, ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو. سب سے پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے, ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تو یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے, مٹی کے گھروندے ہوتے, جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے, اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے, پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی, کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے, اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے. ایک مثال دی تھی نا میں نے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوڑ کے بیٹھتی ہیں. میں بتا رہا تھا نا بھائی, میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے, ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے. اتنا خوبصورت بنگلہ, وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ بھائی, بڑی مضبوط دیواریں, دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے پھوڑوں. بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ, ان میں جان نہیں ہے, ان میں وہ سریا نہیں ڈلا, تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا, وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ. تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ, ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے, تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں, زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے, سوچ کو اوپر, میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے. اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی, ابھی کوئی آپ کو آگے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ, یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم. کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ, عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی دے دے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی, اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں. پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے, یار جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. بھائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتہ ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلنے نہ دیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو. تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آپ کو کھا پی کے تب اس سے مر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں, آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا.
لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے. یہ فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا کہ چل واپس جانا, ایسا نہیں ہے کہ تم گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا ان لوگوں کو پرانے والی حالت میں لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتایا بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو؟ کوئی ہے نا, ساری چیزیں مجھے لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یار ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے. ویسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مطلب؟ جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم بات, یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا. ہر فائد تو کہہ رہا ہے میں یہی کسی کام کے لیے تو آیا ہوں خواہش پوری ہو جائے. پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کا میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا, اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے فرشتے کو بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے, تو کہہ رہا ایسا بن گیا نا, اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ؟ کیا بول رہا بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, تو اس سے بڑی کوئی لیکن یہ تو دنیا میں یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جنرلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں. دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندوں, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے, چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے, ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے, نہ. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سمجھا دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ. تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو, ہمیشہ بھی زندہ رہو گے, لیکن آپ ہوگے الون, ٹھیک ہے, اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. میں آؤں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ ہول سیل کے حساب سے چاہیے. اب آپ کو اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا آئیڈیا ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو, 70,000 کر لو, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا جب
ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے، اس پہ اتنی سستی کر رہے ہو، تو آگے جب محنت سے جنت کمانے، فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی، فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہے یہ تو وہ بولتے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی، تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے، تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں، تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ تیسرے نمبر پہ دیکھو، تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہے، روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں، ابے ساری زندگی کیا شریک حیات کو لے کے روڈوں پہ گھومے گا کیا؟ وہ جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو، تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر، لگژری جگہ پہ گھر ہو، ڈیفینس میں، ملیر کینٹ میں، یا اور کوئی ڈی ایچ اے بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے، یا اور کوئی سوچنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے نا، سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے، اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے، اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر میں فٹ بال کا میدان بن جائے، وہ گھر ہی نہ رہے بھائی اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو، جس میں باغ ہو، صحیح ہے نا، جس میں ہر طرح کے انٹرٹینمنٹ کا سامان، اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں، خدمت گزار، یہ ساری، کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں، ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے، تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، پھر پیسہ بھی چاہیے، اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع